بہار آئی ہے اس وقت خزاں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ پر مبنی پروگرام حیات جاویداں کے ساتھ خاکسار نجیب اللہ ایاز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے پیارے آقا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح موعود و مہدی موعود کے ظہور کی علامات میں سے ایک بڑی علامت یہ بیان فرمائی ہے کہ آپ تلوار کے جہاد کا التوا فرما دیں گے۔ چنانچہ فرمایا کہ یدع الحرب، یعنی مسیح جب آئے گا تو دینی جنگوں کا خاتمہ کر دے گا۔ جس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام کو مسیح و مہدی موعود بنا کر مبعوث فرمایا، ہندوستان میں خصوصاً ہر طرف سے اسلام پر حملے کیے جا رہے تھے۔ دین کی حقیقی روح اور اس کا ادراک مفقود تھا، اور دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مرثیے لکھے جا رہے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے منظوم کلام میں اس صورتحال کا نقشہ یوں کھینچا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، کھا رہا ہے دین تماچے ہاتھ سے قوموں کے آج، ایک تزلزل میں پڑا اسلام کا عالی منار۔ لیکن یہ حملے تلوار کے ذریعے نہیں کیے جا رہے تھے، بلکہ قلم کے ساتھ اسلام پر یہ تبر برسائے جا رہے تھے۔ لہٰذا لازم تھا کہ ان حملوں کا جواب بھی قلم کے ذریعے ہی دیا جائے۔ پس ایسے نازک وقت میں اسلام کے اس بطل جلیل نے تن تنہا ان ظالمانہ حملوں کے مقابل پر قلم اٹھایا، اور جہاد بالقلم کو اس شان سے کیا کہ دنیا میں ایک تہلکہ مچ گیا، اور خدائے عز و جل نے آپ کو سلطان القلم اور آپ کے قلم کو ذوالفقار علی کے لقب عطا فرمائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ آپ کو مخاطب ہو کر الہاماً فرماتا ہے، لا الہ الا اللہ فاکتب ولیتبع ولیرسل فی الارض، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پس تو لکھ اور وہ تبع کیا جائے، اور چاہیے کہ ساری زمین میں بھیجا جائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود فرماتے ہیں، اس زمانے میں خدا تعالیٰ نے چاہا ہے کہ سیف کا کام قلم سے لیا جائے اور تحریر سے مقابلہ کر کے مخالفوں کو پست کیا جائے۔ اس نے مجھے متوجہ کیا ہے کہ میں قلمی اسلحہ پہن کر اس سائنس اور علمی ترقی کے میدان کارزار میں اتروں، اور اسلام کی روحانی شجاعت اور باطنی کا کرشمہ بھی دکھلاؤں۔ آج کے پروگرام میں ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی طرز تحریر اور قلمی جہاد کے متعلق چند واقعات اور روایات کا تذکرہ کریں گے، جس میں میرے ساتھ مکرم فرحان حمزہ قریشی صاحب اور مکرم عبد النور عابد صاحب شریک گفتگو ہوں گے۔ مکرم نور صاحب، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاد بالقلم کو ہمیشہ سے اپنی زندگی کا مقصد بنائے رکھا ہے۔ جی نجیب صاحب، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ خاص طور پر انشا پردازی کے وقت میں خدا تعالیٰ کی اعجاز نمائی کو دیکھتا ہوں۔ چنانچہ اس موضوع پہ حضور نے اپنی تصنیف نزول المسیح میں قدر روشنی ڈالی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب میں اردو یا عربی کی کوئی عبارت لکھتا ہوں تو میں یوں محسوس کرتا ہوں کہ کوئی اندر سے مجھے تعلیم دے رہا ہے۔ اسی تسلسل کو آگے بیان کرتے ہوئے حضور فرماتے ہیں کہ میری جو تحریرات ہیں وہ دو طریق پر ہیں۔ پہلا جو طریق حضور نے بتایا وہ یہ ہے، جو طرز ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جب میں کوئی عبارت لکھتا ہوں تو الفاظ اور معانی کا جو سلسلہ ہے وہ بڑی آسانی سے میرے سامنے آ جاتا ہے، یعنی اس کے لیے مجھے کوئی خاص مشقت نہیں اٹھانی پڑتی، اور یہ جو بات ہے وہ میری جو دماغی قوت ہے اس سے زیادہ نہیں ہوتی۔ یعنی اس پہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ کی خاص تائید نہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اس کی معمولی تائید کی برکت سے وہ الفاظ جو تھے وہ اس کو میں ذرا سی مشقت اٹھا کر لکھ لیتا۔ دوسرا جو طریق حضور نے بتایا، جو طرز حضور نے بتائی، وہ خارق عادت کے طور پر ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب میں عربی عبارت لکھتا ہوں تو سلسلہ عبارت میں بعض اوقات مجھے الفاظ کی ضرورت پڑتی ہے اور جس کا مجھے نہیں پتہ ہوتا،
تو پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی وحی میری مدد کرتی ہے. اور حضور فرماتے ہیں کہ وحی مطلوع کی طرح بعض الفاظ جو تھے وہ روح القدس میرے دل پر ڈالتا ہے اور میری زبان پر جاری ہو جاتے ہیں. تو اس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک قوت عطا کی گئی جو انشا پردازی کے لحاظ سے ہمارے سامنے آتی ہے. نجیب صاحب، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریر کرنے کا طریق نہایت پیارا اور دلکش تھا، اور صحابہ نے متعدد روایات اس بارے میں بیان کی ہیں. چنانچہ حضرت قمر الانبیاء صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب کوئی کاغذ لیتے تھے تو پہلے اس کی دو طرف جو ہے وہ شکن ڈال دیتے تھے تاکہ دونوں طرف حاشیہ سفید حاشیہ رہے، اور پھر حضور کالی روشنائی یا بلو روشنائی یا بعض اوقات سرخ روشنائی بھی استعمال فرمایا کرتے تھے. اور حضور بالعموم حضور کی عادت تھی کہ ٹہلتے ہوئے لکھتے تھے. تو حضور نے مختلف مقامات پر اپنے گھر میں دوات رکھنے کے لیے جگہ بنوائی ہوئی تھی، اور جب جو روشنائی جو ہے وہ خشک ہو جاتی تھی نب سے تو وہ تر کر لیتے تھے حضور وہاں پر ٹہلتے ہوئے چل کے. اور حضور کی یہ بھی عادت تھی، مبارک عادت تھی، کہ حضور ساتھ ساتھ دہراتے جاتے تھے کہ جو لکھا ہے اس کو بھی پڑھتے جاتے تھے. اور حضور کی ایک گنگنانے کی آواز نکلتی تھی ہونٹوں سے، لیکن جو سننے والا تھا اس کو صاف سنائی نہیں دیتا تھا. تو یہ حضور کا ایک بڑا پیارا انداز تھا لکھنے کا، جس سے بڑے صحابہ جو ہیں متاثر بھی ہوتے تھے، اور اسے حضور کے ایک جذبہ دین کی خدمت کا بھی نظر آتا تھا کہ حضور ایک جوش کے ساتھ ٹہلتے ہوئے لکھتے جاتے تھے. اب یہ بھی ایک بات آتی ہے روایات میں کہ حضور کس قسم کا قلم استعمال فرماتے تھے. پہلے حضرت مفتی محمد صادق صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضور پہلے کلک کے کچھ قلم جو ہیں وہ تیار کروا لیتے تھے 4-5، تو وہ ایک لکڑی کی قسم کے ہوتے ہیں، لیکن بعد میں حضور نے لوہے کے قلم کو زیادہ استعمال فرمایا ہے، اور ٹیڑھی نب والے جو لوہے کے قلم ہیں وہ حضور شوق سے استعمال فرماتے تھے، پسند کرتے تھے، اور حضرت مفتی صاحب بھی ان کے لیے حضور کے لیے منگوا کر لے دیتے تھے. جی فرحان صاحب، ابھی آپ نے لوہے کے قلم کا ذکر کیا ہے، تو قرآن کریم میں جہاں لوہے کا تذکرہ کیا گیا ہے وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فیہ باس شدید و منافع للناس. اس بارے میں حضرت مسیح موعود السلام سے ایک دفعہ سوال ہوا تو حضور فرمانے لگے کہ میں بھی لوہے کا قلم استعمال کرتا ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوہے کو استعمال کیا ہے، اور ہم بھی لوہا استعمال کرتے ہیں، اور ہمارا قلم جو ہے وہ تلوار کا کام دیتا ہے. تو حضرت مسیح موعود السلام جو قلم استعمال کرتے تھے لوہے کا، اس کی جو نب تھی وہ آگے سے داہنی طرف کو مڑی ہوتی تھی، اور وہ دیکھنے میں تلوار ہی لگتی تھی چھوٹی سی. تو حضرت مسیح السلام نے یہ عملی اظہار ہے جو جہاد بالقلم کا حضرت مسیح السلام کی زندگی میں ملتا ہے. چنانچہ اپنے منظوم کلام میں حضور فرماتے ہیں کہ صف دشمن کو کیا ہم نے بحجت پامال، سیف کا کام قلم سے ہی دکھایا ہم نے. تو حضرت مسیح السلام کی جو جہاد بالقلم کا جو عملی اظہار ہے وہ حضور کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے. جی نجیب صاحب، حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ حضور نہایت تیزی سے تحریر کیا کرتے تھے. تو اس ضمن میں حضرت عبد الرحمن صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بتاتے ہیں. جب مولوی بشیر احمد صاحب کے ساتھ حضور کا مباحثہ ہوا ہے دلی میں، تو حضور پسند کرتے تھے کہ وہ ریٹن صورت میں مباحثہ ہو. تو اسی قسم کی صورتحال تھی، تو کہتے ہیں کہ 2 زود نویس منگوائے گئے. اس زمانے میں چونکہ ٹائپ رائٹر وغیرہ نہیں تھے تو ہاتھ سے لکھا جاتا تھا، اور زود نویس ان کو کہتے تھے جو تیزی سے کسی تحریر کو نقل کر لیں. تو کہتے ہیں کہ مباحثہ شروع ہوا تو حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف سے 2 ورقہ فل اسکیپ کا آیا، اور حضور نے فرمایا کہ اس کو جلدی سے جو 2 زود نویس ہیں وہ اس کو نقل کر لیں، اور پھر نقل کرنے کے بعد جو اصل ہے وہ مولوی بشیر صاحب کو پہنچا دیا جائے. اب جو 2 زود نویس تھے ان میں سے ایک غیر احمدی تھے. تو جب وہ ایک ورقہ آیا انہوں نے لکھنا شروع کیا، ابھی انہوں نے آدھا ہی لکھا تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف سے ایک اور 2 ورقہ وہاں پہ پہنچ گیا. اب جو غیر احمدی وہ جو حضور کی طبیعت سے واقف نہ تھا تو وہ بڑا حیران ہوا، اور اس نے پریشانی کا بھی اظہار کیا کہ ابھی ہم نے آدھا ہی نہیں لکھا تو حضور کی طرف سے دوسرا بھی آ گیا. تو اس کو شاید گمان بھی گزرا، کوئی شک بھی گزرا، اور کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حضور نے نا پہلے سے لکھ کے رکھا ہو. تو بہرحال ابھی وہ لکھ ہی رہا تھا کہ تیسرا ورقہ بھی پہنچ گیا. تو اس نے بڑے غور سے جب اس کو دیکھا تو اس کی روشنائی جو تھی وہ ابھی خشک نہیں ہوئی تھی. تو پھر بڑے تعجب سے اس نے اس بات کا اظہار کیا کہ آپ کس طرح اتنی تیزی سے لکھ لیتے ہیں، ہم تو آپ کا لکھا ہوا ابھی آدھا بھی نقل نہیں کر پاتے. تو اس سے حضرت مسیح علیہ السلام کے دل میں جو تائید اشاعت دین کا جو تڑپ تھی
اس کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ جی، حضرت السلام کی جو سادگی ہے وہ حضور کے تمام حصہ جو زندگی کے حصے ہیں ان پر محیط تھی۔ تحریر میں بھی، تحریر کے کام میں بھی حضور نہایت سادگی حضور کے نظر آتی ہے۔ چنانچہ مرزا بشیر احمد صاحب ایم اے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کبھی حضرت السلام کو کرسی پہ یا ایک پراپر میز کے اوپر بیٹھ کر کام کرتے نہیں دیکھا، پلنگ پر بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ ہی بستہ پڑا ہوا ہے، ساتھ ہی دوات ہے، ساتھ ہی قلم ہے، ادھر ہی تحریر کا کام ہو رہا ہے، وہی جگہ لائبریری ہے، تو ہر قسم کا کام وہ پلنگ پر حضور کیا کرتے تھے۔ بلکہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ بعض دفعہ سادگی کا یہ عالم ہوتا تھا کہ اگر کوئی ملنے آ گیا اور حضور تحریر کا کام کر رہے ہیں پلنگ پر بیٹھے، تو حضور ہاتھ میں قلم لیے اور پاؤں ننگے اسی طرح ہی باہر آ کے تو مل لیتے تھے۔ تو یہ سادگی بھی ہے جو حضور کے اس حصہ زندگی میں ہمیں نظر آتی ہے۔ جی نجیب صاحب، ایک اور بات بھی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کبھی بھی کام سے تھکتے نہیں تھے، خواہ رات کتنی ہی دیر ہو جائے حضور کام میں مصروف رہتے تھے، اور جب تک بہت زیادہ تھکاوٹ یعنی جو جسم کا ایک لازمی بشریت کے ساتھ ہے تو تب تک حضور آرام نہیں فرماتے تھے۔ تو ایک دفعہ حضور اپنے صحابہ میں رونق افروز ہوئے، 1902 کا واقعہ ہے، ملفوظات میں ذکر ہے کہ حضور آئے، حضور نے فرمایا کہ یہ دن جو ہیں یہ ایک قسم کے جہاد کے دن ہیں، اور میری یہ حالت ہے کہ میں رات کے 3 بجے تک کام کرتا ہوں، تو اس لیے آپ کو بھی چاہیے، صحابہ سے فرمایا کہ آپ کو بھی چاہیے کہ آپ دین کے کاموں میں دن رات ایک کر دیں۔ پھر جب شدید گرمی کے ایام ہوتے تھے ان میں بھی حضور کبھی بھی سست نہ ہوئے، کبھی آرام نہیں فرمایا جس طرح عام لوگ آرام کرتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت مفتی محمد صادق صاحب بیان کرتے ہیں کہ قادیان میں شدید گرمی پڑی، اور اس قدر گرمی تھی کہ گلیاں سنسان ہو گئیں اور بازار بھی بند ہو گئے، اور سارے لوگ جو ہیں وہ بے حال تھے گرمی سے۔ حضرت مولوی عبد الکریم صاحب رضی اللہ عنہ سیالکوٹی، وہ اپنے ان کا ایک خوبصورت انداز تھا بیان کرنے کا بھی، تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جب اس کا جو ایک نقشہ کھینچا اس دن کی گرمی کا، کہتے ہیں کہ اس قدر گرمی ہے کہ لوگ اس قدر بے حال ہیں کہ خدا کی مشین بھی بند ہو گئی، یعنی ان کی مراد تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو کبھی کام سے نہیں تھکتے اور کبھی آرام نہیں فرماتے، آج اتنی گرمی ہے کہ حضور بھی آرام فرما رہے ہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جب یہ پیغام پہنچا کہ مولوی صاحب نے یہ کہا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ ہم تو اس گرمی میں بھی ایک لحظے کے لیے بھی ہم نے آرام نہیں کیا۔ تو یہ حضور کی ایک تڑپ تھی دین اسلام کی تائید کے لیے کہ حضور کبھی بھی کام کرنے سے تھکتے نہیں تھے اور نہ کبھی سست ہوتے تھے۔ جزاکم اللہ مکرم فرحان قریش صاحب، عبد النوراوی صاحب۔ ناظرین کرام، سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی طرز تحریر اور تائید اسلام کے جوش کے متعلق بعض روایات آپ نے سنی۔ دراصل حضور کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں سرشار تھا۔ اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ اپنے عربی کلام میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ تو ہی تو میری جان کا مقصود تھا، قلم کے ہر قطرے اور لکھی ہوئی تحریر میں۔ آج کے پروگرام کا اختتام ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک الفاظ سے کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، میرے ہاتھ سے آسمانی نشان ظاہر ہو رہے ہیں اور میری قلم سے قرآنی حقائق و معارف چمک رہے ہیں۔ اٹھو اور تمام دنیا میں تلاش کرو کہ کیا کوئی عیسائیوں میں سے یا سکھوں میں سے یا یہودیوں میں سے یا کسی اور فرقے میں سے کوئی ایسا ہے کہ آسمانی نشانوں کے دکھلانے اور معارف اور حقائق کے بیان کرنے میں میرا مقابلہ کر سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہار آئی ہے اس وقت خزاں میں، لگے ہیں پھول میرے بوستاں میں، بہار آئی ہے اس وقت خزاں میں۔